السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اس محفل کے ہم بڑے حضرات، بڑے ہمارے مولانا محمد عبدالقادر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور دیگر ساتھیاں اور تمام شاگردوں کا میں مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایسے مقام پر لا کر بٹھایا ہے کہ جو سارے اس مدرسے کا جو ہے ایک نورانی ماحول ہے کہ نورانی ماحول کے اندر بٹھایا گیا ہے۔ ویسے میں تقریر نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ تقریر تو کرنا علماء کرام کا کام ہے، لیکن بڑے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم کے حکم پہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے کہ مدرسہ 1975 میں جب قائم ہوا تو جناب حافظ عبدالحق صاحب اس مدرسے کے مدرس تھے، اور ان کے ساتھ دیگر حفاظ کرام بھی کبھی یو پی کے کبھی بہار کے آتے تھے۔ وہ چند مہینے وہ رہتے تھے پھر چلے جاتے تھے، لیکن حافظ عبدالحق صاحب جو ہے واقع کوئی طویل مدت تک یہاں پر کام کرتے رہے، چاہے کتنے پریشانیاں ہو، کیا بھی ہو، یعنی جیسے حالات بھی ہو، تو لیکن ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو گویا مدرسہ اس موقع پہ 1975 کے بعد سے تقریباً 3-4 سال تک جو ہے حضرت کی کوشش ہی ہے جس کی وجہ سے مدرسہ قائم و دائم تھا۔ مولانا عبدالقادر صاحب جب 78 میں یہاں پہ تشریف لائے تو پھر اس کے بعد مدرسے کی جو ہے تو فکر کرے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں تشریف لائے، تو سب مل کر جو ہے 2 جگہ پر مسجد کی جگہ بتائی گئی۔ جناب الحاج جان میاں صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ اپنی جگہ 2 جگہ بتائے، ایک تو اس جگہ پہ یہ ان کی جگہ ہے، اور ایک بڑی بنڈا روڈ پہ بھی ایک جگہ ہے۔ یہ 2 جگہ انہوں نے بتایا حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو وہاں معائنہ کیا گیا دونوں جگہوں پر، اور اس کے بعد میں جیسے اس جگہ کو طے کیا گیا کہ بھائی یہاں پر ریلوے سڑک ہے، نیشنل ہائی وے کے بازو میں ہے، لہذا یہاں پر مدرسے کو قائم کرنا بہت ہی درست رہے گا، لہذا اس زمین کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس وقت مرحوم جناب فیاض بھائی کے والد صاحب مدرسے کی ذمہ داری یعنی کویا مسجد کی بڑی مسجد کی جو آمدنی تھی اس وقت تقریباً 2000 یا 2500 آمدنی تھی اس زمانہ، تو ویسے مطلب 2000 روپے مسجد کی آمدنی سے ماہانہ بچ رہے تھے۔ تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے یہ لوگ جو ہے محنت کر کے جیسے مدرسے کو قائم کیے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے روم ہے، صحیح بات ہے، اور چھوٹا سا ہال ہے، بچے بڑی تنگ دستی کے ساتھ اس میں گزارا کر رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ بہرحال مدرسہ اس زمانے میں اس انداز پہ چلا۔ تو اس کے بعد میں پھر میں بھی آ گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں اس کے بعد بنگلور گیا تھا تو وہاں پہ جماعت دوم تک صرف پڑھا میں۔ اس کے بعد جب گھر آنے کا ارادہ ہوا تو ہمارے ساتھیوں میں سے مولانا افسر صاحب، جن کو بابا صاحب کہتے ہیں یا کچھ ایسا، عبداللطیف صاحب اصل میں نام ہے لیکن ان کو زیادہ افسر کے نام سے بلایا جاتے ہیں، تو وہ حضرت جو ہے بنگلور میں تھے، اس وقت ہماری جماعت میں ہی تھے۔ جب اس کے بعد جب میں واپس ہونا چاہا تو جو سو مولانا افسر صاحب جو ہے ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے خط لکھا کہ جیسے حافظ مومن صاحب ہیں کہ جیسے بہرحال ان کے بارے میں اپنے مدرسے میں لے لو، اچھا رہے گا، ایسا کچھ لکھ لیے۔ تو حضرت کے بعد لیٹر بھی آیا تھا۔ جب میں واپس نکل کو آیا تو پھر ایک 10-12 دن کے بعد مولانا سے ملاقات کیا تو مولانا نے فرمایا تھا کہ
کہ میں رمضان کے بعد شوال میں انشاءاللہ مدرسے کو آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو میرے ساتھی اور بزرگ اور شاگرد، اللہ تعالیٰ نے اس حقیر و فقیر سے کام لیا۔ اس مدرسے میں آنے کے بعد بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تقریباً مدارس کے حالات اس زمانے میں تو بہت تھے، تو کوئی 2 روپے چندہ ماہانہ دیا، کوئی 3 روپے چندہ دیا، وہ دور تھا۔ اور مہینے میں 1 مرتبہ میں کھمم جا کے مدرسے کے لیے چندے کو جاتا تھا، تو بڑی مشکل سے 200 روپے جملہ ہوتے تھے، جو کہ بہت کچھ تھا۔ وہ کسی کلکٹر آفس میں گئے، وہاں پہ جو سے 8-10 حضرات تھے، تو جن سے 2 روپے 5 روپے 3 روپے اس طریقے سے چندہ ملتا تھا۔ تو ایسا دور تھا وہ، لیکن الحمدللہ ایسے دور کے اندر بھی مدرسہ ترقی ہوتا ہوا نظر آ رہا، لیکن جگہ تنگ ہے۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرے، ہمارے حافظ عبدالحق صاحب جو ہے آگے بڑھ کے ہمارے فیاض بھائی کے والد صاحب مسعود علی صاحب ہے نام، وہ بار وہ چلاتے تھے ذمہ داری سے۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ مسعود علی صاحب آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مدرسے کے جو اخراجات ہیں کچھ زیادہ ہو گیا ہے، تو ہر جمعرات کو میں کسی ایک جگہ پہ جاؤں گا، جا کے جمعے کے دن چندہ کر لوں گا، پھر ہفتے کی صبح میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس اعتبار سے کتا بڑا جاتے تھے، کبھی کسی جمعے کو لندو جاتے تھے، کبھی بہت دور دور تک چلے جاتے ہیں، گالگوڑا نلگنڈا وغیرہ، ایسا جا کے جیسا وہ کچھ لے کے آتے تھے۔ الحمدللہ مدرسہ جیسا ترقی ہوتا گیا، ویسے جیسے مدرسے کے مسائل بھی حل ہوتے گئے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے دھیرے دھیرے پھر مدرسے کو جو سو وہاں پہ تنگی کا شکار ہونے پر مدرسے کا چندہ مولانا عبدالقادر صاحب، مائیں اور عبدالحق صاحب سب مل کے لندی میں جو شاگردی جو مہینے کو ہر مہینہ 8 تاریخ یا 10 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی، تو بوڑھیوں کے پاس جا کے کھڑے ہو کے جو سو بھائی مدرسے کے بارے میں تعاون کے سلسلے میں محنت کرتے تھے، تو گھر گھر بھی جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ 3 کمرے سامنے والے 3 کمرے جو سو سخت بنے، جیسے وہ بن کے مدرسے کو وہاں سے یہاں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ مدرسہ ترقی پہ ترقی ہوتے چلے جا رہا تھا، یہاں تک نوبت آئی کہ تقریباً مدرسے کے اندر 80-90 بچے تقریباً پڑھ رہے تھے۔ 80-90 بچے جو پڑھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی اور داخلے آ رہے تھے، لیکن ہم مجبور ہو کے جو سو بس یہاں تک داخلہ بند کر دیتے تھے۔ نہیں، آج تو وہ بات نہیں ہے، جتنے بچے آئے لینے کو تیار ہے، لیکن بچے آنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب کا دور ویسا تھا، الحمدللہ یہاں پہ موقع ملا، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ یعنی میں اتنا ممنون و مشکور ہوں اس مدرسے کا، مولانا عبدالقادر صاحب کا۔ مولانا عبدالقادر صاحب بھی جگہ جا بجا جاتے تھے، ہر جگہ ہر وقت ایک فکر رہتی تھی کہ مدرسے کی تعمیر کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جیسا مناسب جیسا کام لینا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے سے کام لیا ہے۔ یہ مدرسے کا پلان بھی جو ہے بنگلور کے مدرسے کا سیم اسی طریقے سے پلان بھی بنایا گیا۔ بہت سارے درختیں جیسے ہم لوگ لگائے تھے، آج اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں، تو الحمدللہ آم کے درخت بھی لگائے تھے، ناریل کے درخت بھی لگائے تھے۔ تو وہ دور دراز سے کلیدنڈی ایک مقام ہے جہاں پر تراویح سنانے گیا تھا میں، تو گڑی واڑہ سے آگے جو کیکلور ہے اس کے بازو میں ہے کلیدنڈی، تو وہاں پہ 3 سال تھا میں، وہاں کے لوگوں سے بہت کچھ پیدا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ درختیں وغیرہ بھی لا کے اس مدرسے میں جیسے لگائے تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے، تقریباً 8 سال 9 سال اس مدرسے کے اندر خدمت کرنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ بہت سارے ابھی 50 سال کا عرصہ قریب ہو رہا ہے، تو ابھی اس مدرسے کی محنت کا نتائج یہ سب سارا پھل اور ثمرہ ہمارے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ اتنے علماء بنے، اتنے مفاد بنے۔ تو بہرحال ہر وقت میری فکر یہی رہتی تھی کہ بچہ مکمل مدرسے میں جب داخلہ لیا تو بچہ مکمل حافظ بن کے نکلے، بس اس کے بارے میں میری کوشش رہتی تھی۔ کئی مرتبہ بچے بھاگ جاتے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تو ان کو سمجھا کے بجھا کے لاڑ پیار سے خرید کر کے بھائی علماء سے جو سو بڑی جو سو ماں باپ کی طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کر کے اس طریقے سے بچوں کو لے کے ہم چلتے تھے۔ الحمدللہ بہت سارے بچے جیسے اس مدرسے سے فارغ ہوئے، الحمدللہ آگے بڑھ کے جو ہے سو علماء بھی بن گئے۔ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں آج
یہ سارے جلسے کی صدارت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سارے طلباء ہیں، بہت سارے طلباء ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں نے جیسے اس کو اس انداز سے انجام دیا، لیکن اب بھی میری تشویش یہ رہتی تھی کہ اب تک بھی اگر مدرسے میں رہتا تو بہت ہی اچھا تھا، کیونکہ جیسے اور بھی اللہ تعالیٰ کچھ کام لیتا، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ بہرحال مدرسے کے مدت کے لیے کام کیا، اس کے بعد میں پھر ایسا آ گیا۔ تو کئی مرتبہ اور ایسا بھی ہوتا تھا ہمارے اس مدرسے میں۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ اس مدرسے میں بچے جب چلے جاتے ہیں، اس مدرسے سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو 12 پارے 15 پارے 20 پارے ایسے حص کر کے چلے گئے، تو ان کی صحیح رہبری، ان کی صحیح رہنمائی کرنے والے نہیں تھے۔ اگر کرتے تو وہ بچے الحمدللہ نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اور وہ بچے کیا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے لے کے جانا تھا۔ اب دیکھیے جب ہم بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں تو ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سزا دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے اس کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مزاج ایسا ہوتا کہ بھائی اگر ہمیشہ جی سے بلاتے، اگر رے سے بلا دیے تو اس کے لیے کافی سزا بن جاتی۔ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی اس کے ساتھ خالی ایک گھور کے نگاہ دیکھے تو بس ایک چھوٹی ہلکی سی بات بولے تو جیسا وہ اپنے آپ کو بہت بڑی سزا سمجھتا تھا، تو اس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے۔ لہذا میری بھی ہر وقت یہی فکر تھی کہ بچوں کو محبت سے لے کے نکلتا تھا۔ حلیم شریف، مولوی حلیم شریف گڑی منڈے کے رہنے والے، وہی گڑی منڈے کے رہنے والے مولوی یونس شریف بھی ہے۔ یونس شریف صاحب بھی ایسے ہی ہوئے تھے، بالکل اختتام پہ جانے کے بعد 20 یا 22 پارے حفظ ہونے کے بعد گڑی منڈا واپس ہو گئے۔ تو ہم جیسے ان کو بولے کہ جو ہے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے ایسا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچوں کو بلا بھیجے، الگ سے بٹھا کے بات چیت کریں، اس کے بعد پھر محبت سے ان کو جیسا پڑھاتے گئے۔ الحمدللہ مکمل حافظ بنے، آج عالم دین بنے، اور مدرسے شیخ العلوم مولانا عبدالقوی صاحب پر جیسے زیر نگرانی میں وہ اپنی خدمت انجام دے رہے۔ تو بہرحال آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی، اور جہاں تک جو ہے ہم کاروباری لائن میں چلے گئے، کیا صرف یہ دل میں تھا کہ کاروباری بھی لائن میں جیسے سچے دل سے، اچھے ایمانداری سے لین دین میں دھوکہ نہیں، یعنی کوئی غلط چیز نہیں، جھوٹ نہیں، ماپ تول میں کمی نہیں، اس طریقے سے جیسے ایک دم صحیح بات، صریح بات کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ کاروبار کریں گے تو اللہ نے حدیث کے اعتبار سے اس کو بھی انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھی ہے، ایسا سوچ کر میں کاروبار میں چلا گیا، لیکن الحمدللہ اتنا اللہ تعالیٰ اتنا مشہور و معروف کر دیا کہ اس حلقے کوداڑ کے اندر 5 منڈل ہے، ہر منڈل میں تقریباً 28 گاؤں 30 گاؤں ایسے ہیں کہ ہر گاؤں کے جیسا ہر گھر مسلم گھر جیسا ہمارے کو پہچاننے والا بن گیا، ہر گھر پہچاننے والا بن گیا۔ اگر وہ مدرسے اس گھر سے کوئی آدمی ہمارے پاس یعنی مدرسے کے اندر کوئی طالب علم نہیں پڑھا بھی ہے تو لیکن جیسے نام سے تعارف کرا دیا اللہ نے کہ ہر طرف بات پھیلا دے گی، جس کے نتیجے میں میرے کاروبار میں بھی اس مدرسے کی برکت ہے، توفیل ہے کہ اس مدرسے کے اندر جو کام کیا میں 8 سال تقریباً اسی وجہ سے، برکت کی وجہ سے جیسے میرے کاروبار کے اندر اللہ نے بڑا جو سو ترقی دیتا رہا کہ بھائی اس مدرسے کا میں بڑا ممنون و مشکور ہوں، اور کبھی زندگی بھر بھولنے کی بات نہیں ہے۔ اور مولانا محمد عبدالقادر صاحب بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت محبت کے ساتھ دیکھ لیتے تھے، بہرحال کبھی کبھار آگے پیچھے ہوتا تنخواہ ایسا ویسا بھی، تو لیکن ہم برداشت کر لیتے تھے اس وجہ سے کہ دینی مدرسہ ہے جس کی مستقل کوئی آمدنی نہیں ہے، چندوں پہ چلتا ہے، لہذا اس کو برداشت کر لیتے تھے۔ الحمدللہ یہ تمام طلباء ہے، اور میرے طلباء سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ ہر وقت ہمارے لیے دعائے خیر میں یاد رکھیں اور اپنے علم کو باقی رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے وہی جیسا کہ جناب شفیق صاحب جو بات کر کے گئے تھے کہ ملک کے حالات بڑے نازک ہیں، بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، یعنی جس کو علم ہے، جس کو علم کہہ رہے تھے جس کا علم نہیں ہے، تو میرے ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں کہ بہت بڑے نتائج ہیں، لہٰذا ہم علم دین کا کام کرتے رہنا ہے، بس جہاں تک ہو سکے دین کے ترقی کے دین کے بارے میں کام کرتے رہنا ہے، اور مسجدوں میں مسلموں کی آبادی کو جو بڑھانا ہے،
اور اس طریقے سے ہم کرتے رہیں گے، مدرسے سے لگے رہیں گے، ہم دینی وابستگی ہمارے تعلقات اس دینی ماحول کے اندر گزریں گے تو الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے وہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے۔ بہرحال اس تمام یہ موقع جو عطا فرمایا ہے میں ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور مولانا محمد عبدالخالق صاحب کو بھی بہت ممنون مشکور ہوں، اور طلباء سے میری درخواست یہ ہے کہ جیسے ہمارے لیے دعائیں خیر فرماتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔